السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 307واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج بہت سارے لوگ جو اسلامی شریعت کے خلاف آواز لگانے والے ہیں اور جو اسلام کے قرآن کے احکامات پر انگلی اٹھا کر یہ کہنے والے ہیں کہ یہ قوانین آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں چل سکتے، آج میں ان تمام لوگوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آج کے ہر نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا۔ ایک شہر میں ایک ماڈل جو ایک گمنام سی سوسائٹی کے اندر رہا کرتی تھی، لیکن ایک دم فیشنیبل اس کی لائف اسٹائل تھی، روزانہ وہ جایا آیا کرتی تھی۔ تو گیٹ میں جو واچ مین ہوتا ہے اس نے اس کے اوپر پوری واچ رکھا، یہ کب آتی ہے کب جاتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اکیلی ہی آتی جاتی ہے تو اس نے اس کا فائدہ اٹھا کر ایک دن وہ اس کے گھر میں گھس گیا اور گھسنے کے بعد میں اس نے اس کا منہ دبایا۔ منہ دبانے کے بعد میں اس کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کی، اور ظلم و زیادتی کرنے کے بعد میں اس عورت کو قتل کر دیا۔ پولیس نے جب اس اڑوس پڑوس والوں کی شکایت کے اوپر اس گھر کا دروازہ کھولا، چاروں طرف بدبو پھیل چکی تھی، تو دیکھا کہ وہ بیچاری برہنہ پوری ڈریس لیس پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر، اس کے آنگ پہ کپڑے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کارروائی شروع کی گئی، اور جب اس واچ مین کو پکڑا گیا تو جو واچ مین سیکیورٹی گارڈ کے طور پر سوسائٹی کی حفاظت کے لیے تھا، تو وہ سیکیورٹی گارڈ نے بجائے حفاظت کرنے کے اسی نے اس کی عصمت کو لوٹ لیا۔ محترم بزرگوں، یہ واقعات صرف ایک واقعہ نہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں ہر گھنٹے میں ریپ کے سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں۔ کسی بھی دن کا آپ اخبار اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ایسی کوئی خبر نہیں ملے گی جس کے اندر یہ پڑھنے کو نہیں ملے گا کہ فلاں شہر میں ریپ کا ایسا کیس ہو گیا، فلاں شہر میں چھوٹے بچی کے ساتھ میں ریپ ہو گیا، فلاں شہر میں فلاں کے ساتھ ریپ ہو گیا۔ یہاں تک کہ اللہ رحم کرے، آج کے زمانے میں جو ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا وہ خبریں بھی پڑھنے کے لیے ملتی ہے کہ خود باپ نے اپنے سگے بیٹی کے ساتھ میں ریپ کیا، اور ایسی ایسی خبریں ملتی ہے کہ فلانی جگہ پہ باپ وہ 7 سال سے اپنے بیٹی کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا تھا، اور فلانی جگہ پہ باپ اپنے بیٹی کے ساتھ میں 10 سال سے ظلم و زیادتی کر رہا تھا۔ یہ واقعات پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حدیثیں یاد آتی ہے جو حضور نے قیامت کے قریب کے زمانے کے بارے میں فرمائی تھی۔ محترم بزرگوں، یہ حادثے جو ہو رہے ہیں یہ صرف اللہ کے پردے والے حکم کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے۔ 1450 سال پہلے اللہ نے علاج بتا دیا، 1450 سال پہلے کہ دیکھو، سب سے پہلے تو زنا سے بچو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا سے بچو۔ لیکن زنا سے کیسے بچا جائے گا؟ زنا سے بچنے کے لیے پھر اسٹیپ بیان کیے، عورتوں کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کی آیتیں نازل کی اور عورتوں پہ پردہ فرض کر دیا، اور مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھے اور مرد بھی اپنی نظریں نیچی رکھے۔ یہ زنا کے سارے اسٹیپس ہے۔ یہ پہلے ان کے اوپر اسلام نے بریک لگایا کہ ان کے اوپر اگر بریک لگے گا تو آٹومیٹیکلی جو ہے زنا کاری سے ہماری
حفاظت ہو سکتی ہے اور ہمارا معاشرہ اس سے بچ سکتا ہے۔ پرابلم ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم بے پردگی کو ایک طرح سے عام کر رہے ہیں، ٹی وی سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، معاشرے میں فیشن کے ذریعے سے، اور پردے کو اپنے لیے عیب سمجھ رہے ہیں۔ عیب، لوگوں کا کہنا یہ ہے، ارے بولے پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہے، باقی بدن چھپانے کی کیا ضرورت۔ یہ انتہائی بے وقوفی، پاگل پن اور نادانی والی بات ہے کہ آنکھوں کا پردہ ہے۔ خدا تبارک و تعالی جس نے یہ آیت نازل کی، اسی کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ جانتا ہے اس نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کو فیشنیبل کپڑوں میں دیکھے گا، اچھے ڈیزائن میں دیکھے گا، میک اپ میں دیکھے گا، آٹومیٹیکلی اس کی فیلنگز چینج ہوں گی، اس کے جذبات بھڑکیں گے۔ دنیا میں ایسا کوئی مرد ہے ہی نہیں اس زمانے کے اندر ستیہ وادی راجہ ہریش چندر جو یہ بول سکے کہ میرے کسی عورت کو دیکھنے کے بعد میں اندر سے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی۔ میں سمجھوں گا کہ ہاں پھر وہ نامرد ہے یا پھر وہ مردوں میں ہی نہیں ہے۔ باقی یہ نیچرل ہے۔ یہ آپ دیکھو، بکرا اسی ٹائم پہ تیش میں آتا ہے، اسی ٹائم پہ وہ ہنہنانا شروع کرتا ہے جب وہ بکریوں کے قریب میں پہنچتا ہے۔ یہ نیچرل ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک کتیا جب چلتی ہے راستے سے تو اس کے پیچھے 10 12 کتوں کے جھنڈ چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ نیچرل چیز ہے، وہ کتی کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ کتے اپنی ضرورت کو اس کے ذریعے سے پورا کر سکے۔ اللہ نے بکری کو بنایا اس لیے ہے کہ بکرے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ یہ نیچرل ہے۔ جب میل فیمیل کو دیکھے گا یا فیمیل کے باڈی سے اس کی باڈی ٹچ ہوگی تو آٹومیٹیکلی اس کی فیلنگز چینج ہوں گی، اس کے جذبات بھڑکیں گے، اور پھر وہ سارے حادثے پیش آئیں گے جو ہمارے زمانے میں پیش آ رہے ہیں۔ اور جو بے وقوف یہ بولنے والے ہیں کہ پردہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ سراسر ان کی نادانی ہے، ان کی بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا اور جس نے بنایا اس نے حکم دیا آنکھوں کو نیچے رکھنے کا، اس نے حکم دیا عورت کو چھپانے کا۔ کیوں حکم دیا اس نے؟ وہ بھی تو جانتا تھا کہ پردہ اگر ہے، آنکھوں کا ہی پردہ ہے یا دل کا پردہ ہے، تو وہ یہ آیتیں ہی نہیں نازل کرتا تھا یا حکم ہی نہیں دیتا تھا۔ مگر چونکہ میرے محترم بزرگوں، ہم کو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنی ہے، اس لیے ہم نے بے پردگی والا معاشرہ بنایا، اور جب بے پردگی والا معاشرہ بنایا تو زنا کی اولادیں آج ہمارے زمانے میں عام ہو رہی ہے، ایسے ریپ کے حادثے اور واقعے ہو رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، پردے میں ہی سلامتی ہے، پردہ ہی عورت کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، اور واقعی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا جو پردے والا حکم نازل کیا ہے، وہ اتنے سختی کے ساتھ میں پردے پہ عمل کرنے والے ہیں، اتنے سختی کے ساتھ میں کہ وہ اگر اپنے گھر میں ہیں تو وہ اپنے دیوروں سے بھی پردہ کرتے ہیں، وہ اگر اپنے گھر میں ہیں تو دوسروں سے بھی پردہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی پردے کا اہتمام رکھتے ہیں۔ باہر نکلیں گے تو نامحرم ان کے کسی حصے کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور بہت سے ایسے ہیں پڑھے لکھے ماشاءاللہ، ہمارے یہاں پہ ایک کالج کے اندر ایک مسلمان آپا جان، وہ پروفیسر ہے اور پچھلے 20 سالوں سے اس کالج میں پڑھا رہے ہیں، لیکن آج تک ان کا ریکارڈ ہے کہ نہ کسی اسٹوڈنٹ نے، نہ کسی ٹیچر نے، نہ کسی پرنسپل نے، اور نہ ہی وہ کالج کے ٹرسٹ کے کسی ممبر نے ان کے جسم کے کسی انگلی کو بھی دیکھا ہو۔ وہ اتنے پردے کے اہتمام سے جاتے ہیں اور وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ کیوں انہوں نے اتنا پردے کا اہتمام کیا؟ وہ تو ہائی فائی ایجوکیٹڈ ہے، پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے اللہ نے جب میرے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ عورت کو پردے میں ہی رکھو، تو اتنا ہائی فائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اور کالج میں بچوں کو پڑھانے کے باوجود وہ پردے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں، آج یورپ میں، امریکہ میں جن کے فیشن کو ہم ہندوستان کے کٹورے دیکھ دیکھ کے رال ٹپکاتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے ہی گھر میں کھانے کے لیے دال چاول اور جواری باجری نہ ہوں، مگر پھر بھی کوشش کرتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ وہ امریکن اور یوروپین لوگ
وہاں کے بڑے بڑے سنگر اور ڈانسرز وہ اپنا وہ فیشن ٹھکرا کے، اس کو لات مار کے، اس کے اوپر تھوک کے مسلمان ہو کر وہ ایسے پردے کو اختیار کر رہے ہیں کہ ان کے بدن کی انگلی بھی نہیں نظر آتی. اور بہت ساری آج بڑے شہروں کے اندر آپ دیکھو، جو غیر مسلم ہماری بہنیں ہیں، نان مسلم ہماری بہنیں ہیں، ان کے اندر خود یہ رجحان بڑا ہوا ہے. وہ جب اپنے گھر سے نکلتی ہے پورے چہرے کو لپیٹ دیتی ہے اور صرف ان کی آنکھیں نظر آتی ہے، بھلے ہی وہ گاڑی چلا رہی ہو، بھلے ہی وہ بس میں سفر کر رہی ہو، بھلے ہی وہ ٹیکسی میں سفر کر رہی ہو. کیوں وہ غیر مسلم بہنوں نے بھی کیوں پردے کو اختیار کیا؟ خود ان کا یہ کہنا ہے، ان کا، کہ دیکھو تمہارے اسلام کے اندر عورتوں کو جو سیکیورٹی دی گئی پردے کے اندر رہنے کی وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں یہ مرد نہیں ہے، یہ وحشی بھیڑیے ہے، بھیڑیے جو ہوس بھری نظروں سے عورتوں کی طرف، ان کے چہروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ بھیڑیوں سے حفاظت کے لیے جو تمہارے اسلام نے یہ کہا کہ عورتوں نے پردے میں رہنا چاہیے، بالکل صحیح ہے. اسی لیے تو بولے ہم اپنے پورے چہرے کو چھپاتے. آج عام ماحول بنا ہوا ہے بامبے اور ایسے بڑے بڑے شہروں کے اندر اسی وجہ سے، مگر ہم مسلمان اس کو اختیار کرنے تیار نہیں. ہماری ماں بہنیں، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم ماڈرن کپڑے بنا کے ماڈرن بنا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے. ایک شہر کے اندر 3 لڑکیاں، جس میں سے 2 مسلمان تھی اور ایک غیر، ان کی عمر 12 سے 13 سال تھی. ان کو اسی عمر کے اندر عشق اور محبت ہو گئی اور اس میں ناکامی بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کینال کے اندر کدی مار دی اور اس کے اندر بہہ کے چلے گئے اور مر گئے. اس کے اندر ان کی نعشوں کو ڈھونڈنا پڑا 3 دن تک، اور جب پتہ چلا اور ان کے پاس میں کچھ خطوط وغیرہ ملے ان کے اسکول کے بیگ میں، تو پتہ چلا کہ ابھی ان کی عمر 12-13 سال بھی نہیں ہوئی تھی. اسی عمر میں ان کو عشق اور محبت میں ناکامی بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی بھی کر لی. میں نے جب یہ نیوز ایک پیپر میں پڑھا، نیوز پیپر میں سوچنے لگا اتنی چھوٹی عمر میں آخر میں انہوں نے کیا دنیا دیکھی ہوں گی، کیا ان کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور وہ کون ہوں گے، وہ ان کے جو فرینڈز ہوں گے جنہوں نے ان کو دھوکہ دے دیے کھجور کے گٹلیوں کے برابر، جو اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر ان کو بھی عشق اور محبت کے ایسے بھوت ان کے اوپر سوار ہو گئے کہ ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور یہ وہاں جا کے یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ وہ مائیں ذمہ دار ہے، جو خود فیشنیبل زندگی گزارتی ہے، جو خود جھگڑوں کے پیچھے بھاگتی ہے، جنہوں نے خود اپنے گھروں کے ماحول کو گندا کیا، اس کے اثرات ان کی اولاد پہ پڑ رہے ہیں جو ماڈرن بننے کے چکر میں. ارے غیر آج پردہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پونا ضلع کے ہی ایک شہر کے بڑے ذمہ دار ساتھی ہے ماشاء اللہ، اور بڑے بڑے اللہ والوں سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اور ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک دم پکے ممبر ہے. خود بھی سنتے ہیں، دوسروں کو بھی، یہاں تک کہ غیر مسلموں تک وہ پہنچاتے ہیں. وہ میرے کو پرسوں کے دن انہوں نے مجھے میسج کیے، کہا مولانا میں میرے ایک غیر مسلم دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ غیر مسلم دوست یہ کہنے لگا کہ آج بولے میں یہ جو خبریں پڑھتا ہوں نیوز پیپر وغیرہ کے اندر کہ یہاں ریپ ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، وہاں ویسا ہو گیا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بیٹی کو بھی ایک برقع لا کر دے دوں تاکہ برقع پہن کر وہ گھر سے کالج کو جا سکے اور آ سکے. بولے یعنی سوچو، جو برقع مسلمانوں کی عورتوں کے لیے ضروری تھا، آج غیر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہن بیٹیاں اسے پہنیں، تو ہم مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دیوس اور نامرد ہے وہ آدمی جو اپنی بہن بیٹیوں کو اور گھر کی جوان لڑکیوں کو خود بغیر گھر سے، بغیر پردے کے برقعے کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے. اس کے لیے محترم بزرگوں، پردے کو اختیار کرو. میری ماں بہنوں، پردے کو اختیار کرو. یاد رکھو یہ جو بھیڑیوں کی ہوس بھری نظریں ہیں سوائے شہوت انگیزی کے کچھ بھی نہیں ہیں، حرام کاری کو بڑھاوا دینے کے کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور ہمارے ماں بہنوں کے عصمت اور عفت کی حفاظت فرمائے، اور ہر کام آپ جو چاہے کرنا چاہے کرو. آپ کو پوری اسلام نے آزادی دی ہے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.